بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ترکی جہاں ہے یہ پورا علاقہ پہلے رومیوں کے قبضے میں تھا۔ رومی سلطنت اناطولیہ اور مشرقی یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا، جسے آج دنیا استنبول کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے مشرق میں سلجوقی سلطنت کا راج تھا اور یہ سلجوقی ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ رومی سلطنت نے ترکوں کو روکنے کے لیے اپنی سرحدوں کے ساتھ قلعوں کی ایک لمبی قطار بنا رکھی تھی اور ان قلعوں میں موجود فوج ترک حملہ آوروں سے لڑتی تھی، لیکن یہ حملے اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ انہیں روکنا سرحدی قلعوں کی بس کی بات نہیں رہی تھی۔ چنانچہ رومی شہنشاہ رومانوس نے 1,00,000 سے زیادہ فوج کو جمع کیا تاکہ ترکوں کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ جب رومی ترک اور سلجوقوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت سلجوقیوں کا سب سے بڑا سلطان الپ ارسلان مصر کی فاطمی خلافت کے ساتھ جنگ شام اور بیت المقدس کے علاقوں پر حکومت کرتی تھی، جبکہ سلطان الپ ارسلان ان علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے الپ ارسلان ایک وقت میں 2 محاذوں پر نہیں لڑ سکتا تھا۔ اس لیے اس نے رومی شہنشاہ رومانوس کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ جنگ نہ کرے تو بدلے میں ترک بھی رومی علاقوں پر حملے کرنا روک دیں گے، اور یہ بھی کہ رومی بھی ترک علاقوں پر حملے نہیں کریں گے۔ رومانوس یہ بات مان تو جاتا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ دونوں سلطنتوں کے درمیان سرحد غیر واضح تھی، جس کی وجہ سے یہ معاہدہ نہ ہو سکا، اور اس طرح رومی شہنشاہ رومانوس ایک بہت بڑی فوج لے کر سلجوق سلطنت کی سرحدوں کی جانب پیش قدمی کرتا رہا۔ سن 1071 عیسوی میں رومانوس اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ میں ملازگرد کے مقام پر پہنچا، جہاں سے سلجوقی سلطنت زیادہ دور نہیں تھی، لہٰذا الپ ارسلان کے پاس بھی 2 محاذوں میں سے ایک کو چھوڑنے کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ چنانچہ الپ ارسلان نے مصر کی فاطمی خلافت کے ساتھ جاری جنگ روک دی اور رومیوں سے جنگ کی تیاری کے لیے اپنے دارالحکومت ایران واپس آیا۔ یہاں اس نے 30,000 کی فوج تیار کی، جس میں ماہر گھڑ سوار اور ماہر تیر انداز بھی شامل تھے۔ سلطان الپ ارسلان ایک طویل فاصلہ طے کر کے وان جھیل کی ساحل تک پہنچا، جہاں اس نے رومی فوج کے ایک بڑے حصے کو پیچھے سے آ کر دبوچ لیا۔ یہ ایک حیرت انگیز حملہ تھا جس سے رومی فوج کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ رومی فوج کے لیے ایک اور آفت یہ تھی کہ ان کی فوج میں بہت سے کرائے کے ترک جنگجو بھی شامل تھے، جو الپ ارسلان کا نام سنتے ہی الپ ارسلان کی فوج کے ساتھ مل گئے۔ اس وجہ سے رومی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ بھاگ گئے۔ اس فرار کی وجہ سے فوج کے اس دستے کے حوصلے بھی پست ہو گئے، جس کی قیادت شہنشاہ رومانوس خود کر رہا تھا۔ جب دونوں فوجوں کی لڑائی شروع ہوئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ شہنشاہ رومانوس مارا گیا۔ اس افواہ نے رومی فوج کی کمر توڑ دی۔ رومی فوج چند گھنٹے غیر منظم طریقے سے لڑنے کے بعد پیچھے ہٹنے لگی۔ اس طرح رومی جو بہت بڑی فوج لے کر آئے تھے، وہ صرف 24 گھنٹے میں ہی جنگ ہار گئے۔ لیکن اب جو ہونے والا تھا وہ اس سے بھی دلچسپ تھا۔ جنگ کے اختتام پر ایک عام سلجوق سپاہی الپ ارسلان کے پاس آیا اور ایک رومی سپاہی کو الپ ارسلان کے سامنے پھینک دیا۔ الپ ارسلان نے پوچھا، کون ہے یہ؟ بتایا گیا یہ رومی شہنشاہ رومانوس ہے۔ سلطان الپ ارسلان کو یقین نہیں آیا کہ رومی شہنشاہ رومانوس اس کے قدموں میں پڑا ہے۔ الپ ارسلان نے رومانوس کی گردن پر پیر رکھا اور پوچھا، بتاؤ، اگر مجھے تمہارے پاس اس طرح لایا جاتا تو تم کیا کرتے؟ رومانوس نے کہا، میں تمہیں قتل کر لیتا یا زنجیروں میں باندھ کر قسطنطنیہ کے بازاروں میں گھسیٹتا۔ الپ ارسلان نے کہا، تم سوچ بھی نہیں سکتے میرا ان کتنا خوفناک ہوگا۔ جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد الپ ارسلان نے رومانوس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور اسے عمدہ لباس اور بہترین کھانا دیا۔ ایک معاہدہ کیا جس سے اناطولیہ کا بہت سارا علاقہ سلجوقیوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ رومن شہنشاہ رومانوس نے 15,00,000 سونے کے سکے سالانہ خراج کے طور دینے کا وعدہ کیا اور اپنی بیٹی کی شادی الپ ارسلان کے بیٹے سے کرنے کا بھی وعدہ کیا، جس کے بعد رومانوس کو رہا کر دیا گیا۔ شہنشاہ رومانوس ابھی قسطنطنیہ پہنچا بھی نہیں تھا کہ راستے میں اسے رومن باغیوں نے پکڑ لیا، کیونکہ قسطنطنیہ میں رومانوس کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی اور نئے شہنشاہ نے اقتدار سنبھال لیا تھا۔ باغیوں نے رومانوس کو پکڑنے کے بعد اس کی آنکھیں نکال کر قید میں ڈال دیا، جہاں کچھ عرصے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے آج تک اناطولیہ
دوبارہ کبھی بھی رومیوں کے قبضے میں نہیں گیا۔ رومیوں نے اس علاقے کو واپس لینے کے لیے بہت کوششیں کی مگر نامیاب نہ ہو سکے۔ ہاں، مگر یہ جگہ تاریخ میں امر ہو گئی کیونکہ یہاں کہیں وہ قائی قبیلہ بھی تھا جسے آج دنیا عثمانی ترکوں کے نام سے جانتی ہے۔ اناطولیہ کے بڑے حصے پر سلجوکیوں کا قبضہ ہونے کے بعد قائی قبیلے نے بھی دوسرے ترک قبائل کی طرح اس سرسبز و شاداب علاقے میں گھومنا شروع کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ قائی قبیلے کے لوگ بہادر، جفاکش اور جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ یہ تمام قبائل جو سلجوکیوں کے وفادار تھے، ان کا بنیادی مقصد رومیوں کے خلاف سلجوق سلطنت کا دفاع کرنا تھا، لیکن سلجوکیوں کو تباہی کا خطرہ رومیوں سے نہیں بلکہ منگولوں سے تھا۔ چنگیز خان کو عمدہ لباس کا بے حد شوق تھا اور اس زمانے میں عمدہ لباس مسلمانوں کے علاقوں میں ہی بنایا جاتا تھا، اور اسی مقصد کے لیے چنگیز خان نے کچھ تاجروں کو خوارزم شاہ کے پاس بھیجا جو ایران اور وسطی ایشیا کا حکمران تھا، لیکن خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے بھیجے ہوئے تاجروں کو جاسوس سمجھ کر قتل کروا دیا۔ چنگیز خان کو بہت غصہ آیا اور اس نے خوارزم شاہ کے پاس ایک قاصد بھیجا تاکہ معاملے کی تحقیق کر سکے، لیکن خوارزم شاہ نے اسے بھی قتل کروا دیا، جس کی وجہ سے چنگیز خان غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کسی طوفان کی طرح چین سے لے کر بغداد تک مسلم ریاستوں پر حملہ آور ہوا۔ چنگیز خان کے جانشینوں نے سلجوق سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد سلجوق سلطنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا ایک گروپ بچ گیا جس پر سلطان الپرسلان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ سلطنت روم اور سلجوق کی سرحدوں پر قائی قبیلہ اپنے سردار ارطغرل غازی کی قیادت میں پھل پھول رہا تھا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عثمان قائی قبیلے کا سردار بنا اور عثمان کی قیادت میں قائی قبیلہ بہت طاقتور ہو گیا، اتنا طاقتور کہ منگولوں کے چھوٹے موٹے گروپ قائی قبیلے سے خوف زدہ رہتے تھے۔ عثمان اپنی ریاست کی توسیع اور حفاظت کے لیے رومیوں کی بازنطینی سلطنت پر حملہ کرنا، دریائے سنگارین اس کے راستے میں ایک قدرتی رکاوٹ تھا۔ اس دریا کے دوسری جانب رومیوں کی بازنطینی سلطنت تھی۔ رومیوں نے دریا کے کنارے مضبوط چوکیاں بنا رکھی تھی۔ ان چوکیوں پر موجود فوج اور ماہر تیر اندازوں کی موجودگی کی وجہ سے عثمان کے لیے بازنطین پر حملہ کرنا مشکل تھا۔ سن 1302 عیسوی میں ایک قدرتی آفت آئی جس کے نتیجے میں دریائے سنگارین نے اپنا رخ بدل لیا۔ عثمان کو تو جیسے اسی موقع کا انتظار تھا، اس نے دریا پار کیا اور رومیوں کے علاقوں پر پے در پے حملے شروع کر دیے۔ جب بازنطینیوں کو عثمان کے حملوں کی خبر ہوئی تو بازنطینی شہنشاہ نے ان کو روکنے کے لیے ایک بڑی فوج بھیجی۔ اس جنگ میں عثمان نے وہ جنگی مہارت دکھائی جو اس نے منگولوں سے سیکھی تھی۔ عثمان نے دشمن کے مقابلے کے لیے سب سے پہلے اپنی فوج کا ایک چھوٹا سا دستہ روانہ کیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو عثمان کا یہ چھوٹا دستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ دشمن اس چھوٹے سے لشکر کا پیچھا کرتا ہوا عین اس جگہ پہنچا جہاں عثمان اپنی فوج کے ساتھ گھات لگائے بیٹھا تھا۔ عثمان نے دشمن کو قریب آتے دیکھ کر پوری طاقت سے حملہ کیا۔ اس طرح رومی فوج کو اس جنگ میں بری طرح شکست ہوئی۔ اس فتح کے بعد عثمان نے رومیوں کے بہت سے شہر اور قلعے فتح کیے۔ اس میں ینی شہر سب سے اہم تھا۔ عثمان نے اسی ینی شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ پے در پے فتوحات نے عثمان کو اس خطے میں رہنے والے تمام ترکوں کا ہیرو بنا دیا۔ اب اناطولیہ کے تمام ترک ایک ایک کر کے عثمان کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ عثمان کی فوج سائز میں بے شک بڑی ہو رہی تھی، لیکن یہ اب بھی رومی فوج کے مقابلے میں ایک چھوٹی فوج تھی۔ لیکن عثمان اس چھوٹی فوج کے ساتھ بھی رومی علاقوں پر پے در پے حملے کرتا رہا اور اسی وجہ سے اس کے دشمنوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ عثمان شیخ ادابالی کو اپنا مرشد مانتا تھا اور عثمان شیخ ادابالی کی بیٹی سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن شیخ ادابالی عثمان کی اس خواہش سے متفق نہیں تھے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دن عثمان نے خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ ایک چاند شیخ ادابالی کے سینے سے نکل کر اس کے سینے میں داخل ہو رہا ہے۔ پھر عثمان کے جسم سے ایک درخت نکلا جس کی شاخیں مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی تھیں۔ پھر اس درخت کی جڑوں سے 4 دریا نکلتے ہیں اور 4 بڑے پہاڑ اس درخت کے پھیلی ہوئی شاخوں کو سہارا دیتے ہیں۔ پھر اچانک تیز ہوا چل پڑتی ہے اور اس درخت کے پتے ایک عظیم شہر کی طرف اڑنے لگتے ہیں۔ اس خواب کے مطابق یہ شہر ایک ایسی جگہ تھا
जहां 2 समंदर और 2 बरआज़म मिलते हैं। ये शहर एक अंगूठी की तरह था और उस्मान इस अंगूठी को पहनना चाहता था कि इसकी आंख खुल गई। उस्मान ने ये ख्वाब शेख अदबाली को सुनाया। उन्होंने कहा, मुबारक हो, अल्लाह पाक ने आपको एक अजीम सल्तनत की बशारत दी है और इस ख्वाब के मुताबिक आप मेरी बेटी से शादी भी करेंगे। और दोस्तों, तारीख गवाह है कि ये ख्वाब सच हुआ। शेख अदबाली के बयान करदा ताबीर और रोमियों की कमजोर होती सल्तनत की वजह से उस्मान के हौसले बहुत बढ़ गए थे। उस्मान ने कुस्तुनतुनिया के करीब बाज़ंतीनी सल्तनत के एक अहम शहर बुरसा का मुहासरा कर लिया। ये जंग 10 साल तक जारी रही, लेकिन आखिरकार फतह उस्मानी तुर्कों की हुई। सन 1326 ईस्वी में बुरसा के गवर्नर ने उस्मानी फौज के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन जब बुरसा शहर फतह हुआ तो इस वक्त उस्मान मौत के करीब था। जब उस्मान के बेटे ओरहान ने बीमार और बूढ़े बाप को बुरसा की फतह की खुशखबरी सुनाई तो वो बहुत खुश हुआ। इसने ओरहान की तारीफ की और ओरहान को अपना जानशीन मुकर्रर किया और साथ ही अपने बेटे ओरहान को ये नसीहत भी की कि बुरसा शहर को उस्मानी तुर्कों का नया दारुल हुकूमत बनाया जाए और ये वसीयत भी की कि मरने के बाद इसे बुरसा शहर में दफन किया जाए। इस फतह के कुछ दिनों बाद उस्मान का इंतकाल हो गया और वसीयत के मुताबिक बुरसा शहर में तदफीन की गई, जहां आज भी इनका मज़ार मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।